صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع بقلبه وذلك اضعف الایمان. یعنی تم میں سے جو شخص کوئی گناہ ہوتا ہوا دیکھے اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے اور قوت سے اس کو روک دے، اگر اس کی قدرت ہے، اس کے اختیار میں ہے اور اس سے کوئی فتنہ پیدا نہیں ہو رہا ہے تب روک دینا چاہیے. یا چھوٹے بچے کوئی کام کر رہے ہیں ان کو منع کر دے، روک دے. جو اپنی مرضی سے کوئی ایسا کام نہ کرے تو، اور کوئی ایسا کام ہو رہا ہے جو ہمارے اختیار میں ہے، دوسرے لوگوں پہ، محلے والوں پہ، دکان والوں پہ، پھیری لگانے والے پہ اختیار نہیں ہے. اختیار صرف اس پہ جس میں کہا جائے عرف میں کہ اس کا خاندان ہے، اس کے بچے ہیں، جو چاہے کرے، لیکن اس میں بھی حکمت اور بصیرت کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے. تو فرمایا جو یہ کر سکتا ہے کہ اپنے ہاتھ سے گناہ کو روک سکے، اگر کسی گناہ کو ہوتا ہوا دیکھے تجسس نہ کرے، کوئی گناہ ہو رہا ہے مستقل تو اس کو روک دے. کوئی بچہ غلط میوزک لگایا ہوا، اس نے موبائل پہ گانا سن رہا ہے، اس کو فوراً منع کر دے. بچوں کے ہاتھ میں موبائل نہ دیں. آج یورپی اور امریکی ممالک میں بچوں کو موبائل نہیں دیا جاتا. ہمارے ہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کو موبائل تھما دیتی ہیں مائیں، اس میں وہ اپنا وقت بھی خراب کر رہے ہیں، ذہن بھی، آنکھیں بھی خراب ہو رہی ہیں، آنکھیں بھی خراب ہو رہی ہیں. بعض بچے بھینگے ہو گئے زیادہ موبائل دیکھنے کی وجہ، اور بعض میں ایسے ہیجانی کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں مستقل گیم کھیلنے، اور عجیب عجیب گیم ہیں. لہذا آج مغرب اس سے اپنے بچوں کو دور کر رہا ہے، اور مشرق والے جو ہیں وہ اس میں آزادی محسوس کرتے ہیں، اس کو فیشن سمجھتے ہیں کہ ہمارے 2 سال کا بچہ بھی جو ہے وہ موبائل چلا لیتا ہے. یہ کون سی جسے کہتے ہیں فضیلت کی بات ہے؟ اس کو فرمایا جب وہ بولنا سیکھے اس کو لا الہ الا اللہ سکھاؤ، اللہ کا نام سکھاؤ. تو یہ ہے مسلمانوں کا، جس کا پہلا کلمہ آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ، اور آخری کلمہ لا الہ الا اللہ، اگر 1000 سال بھی وہ زندہ رہے گا اس سے کوئی مطالبہ نہیں ہوگا. تو جو ہم مسلمان ہیں کس چکر میں پڑ گئے، آج کی عورتیں، بچے بہل جاتے ہیں. آج سے کتنا عرصہ ہوا، ابھی وہ لوگ زندہ ہیں جنہوں نے وہ زمانہ دیکھا ہے جب ٹچ موبائل نہیں آیا تھا، موبائل بھی نہیں آیا تھا. وہ زمانہ بھی اکثروں نے دیکھا کہ فون کا زمانہ تھا. 1990 92 95 تک فون کا زمانہ تھا. اس کے بعد سے موبائل آنے لگے، وہ سادہ ہوتے تھے، کتنے موٹے موٹے موبائل سادہ ہوتے تھے. اس کے بعد پھر تو جب اس وقت تک بچے کیسے بہلتے تھے، ان ماؤں سے پوچھئے اس وقت کیسے بچے بہلتے تھے، اب کیوں نہیں بہلتے؟ بات بھائی آسانی پہ ان کو لگا دیا اور وہ گیم میں لگے ہوئے ہیں، اور اماں اپنا کام کر رہی ہیں، بیکار باتیں دوسروں سے کر رہی ہیں. تو بیکار باتیں کرنے سے بھی اپنے گھر والوں کو منع کرنا چاہیے. بھائی ایک اعتدال سے بات کرو. 5-10 منٹ ہو گئے لگے ہوئے بلا، کیوں پیکج مفت کا ہے، کوئی کچھ کا ہمارا خرچہ تھوڑی ہو رہا ہے. پیکج مفت کا ہے، وقت تو مفت کا نہیں ہے. اسی وقت کو ذکر میں، تلاوت میں، کام میں لاؤ. اسی وقت میں نفل 2 نفل زیادہ نہیں پڑھے جاتے، باتیں کرا لو جتنی کرانی. تو فرمایا تم میں سے کوئی کسی منکر یعنی گناہ کو ہوتا ہوا دیکھے، اگر اس کو قدرت ہو تو ہاتھ سے روک دے، اگر یہ نہ کر سکے تو زبان سے روک دے، اور یہ بھی نہ کر سکے تو کم از کم دل میں اس فعل کو برا سمجھے. اور یہ ادنا درجہ ہے ایمان کا. اور شیخ الاسلام مفتی تقی صاحب دامت برکاتہ نے اس کی شرح کرتے ہوئے اصلاحی خطبات میں لکھا ہے، اور الحمدللہ میں نے بیت المکرم میں براہ راست ان سے بات سنی. فرمایا کہ فلیغیر کی جو حدیث ہے، یہ جو لفظ ہے فلیغیر کہ اس کو بدل دے، غیر کر دے، بدل دے. یہ تینوں آگے تینوں اس کی ضمیر اسی طرح راجع ہو رہی ہے. یعنی یا تو ہاتھ سے بدل دے یا زبان سے بدل دے، کہہ دے اس کو تو وہ مان جائے گا، اور یا تو پھر دل سے بدل دے. دل سے بدل دے کا معنی یہ ہے کہ ابھی تو نہیں، ابھی کہنے سے وہ برا مانے گا لیکن بعد میں اس کو سمجھا دے. دل سے بدلنے کا مطلب اسی وقت برا مان کے بھول نہ جائے برا سمجھ کے، بلکہ یہ ارادہ رکھے اور اللہ سے دعا بھی کرے، اللہ جیسے ہی آپ مجھے اس پر قدرت عطا فرمائیے تو میں اس کو اس پر نکیر کروں گا، میں اس سے بتاؤں گا کہ بھئی یہ آپ کا عمل صحیح نہیں ہے. تو ان تمام آیات اور روایات سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ امر بالمعروف، مفتی امام شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی لکھ رہے ہیں کہ ان روایات سے اور آیات سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ امر بالمعروف
اور نہی عن المنکر، نہی عن المنکر یعنی گناہوں سے روکنا امت کے ہر فرد پر لازم ہے، امت کے ہر فرد پر لازم ہے۔ البتہ تمام احکامات شرعیہ کی طرح اس میں بھی ہر شخص کی قدرت اور استطاعت پر احکام دائر ہوں گے۔ جس کو جتنی قدرت ہو اتنا ہی امر بالمعروف کا فریضہ اس پر عائد ہوگا۔ ابھی جو حدیث آپ نے دیکھی اس میں استطاعت ہی پر مدار رکھا گیا، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِع، اگر استطاعت نہیں ہے تو ایسا کرے، نہیں ہے تو ایسا کرے۔ اور یہ بتائیے کہا جا رہا ہے، حضرت شیخ اس فضائل اعمال میں لکھتے ہیں، فضائل تبلیغ میں حدیث لائیں، پھر فرماتے ہیں کہ یہ جو گناہ پر کو برا سمجھ رہا ہے یہ ذالک اضعف الایمان، اضعف پوچھیے علم کس کو کہتے ہیں؟ انتہائی کم درجے کا ایمان ہے، ضعیف نہیں کہا، ضعف الایمان نہیں کہا، اضعف الایمان، بہت زیادہ ضعیف ہے۔ تو جو مبتلا ہے اس بیچارے کا ایمان کتنا ہے یہ بھی دیکھنے کی بات ہے۔ تو کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے، لیکن ایمان کتنا کمزور ہے کہ وہ ایمان لانے کے باوجود اللہ کی نافرمانی میں مستقل مبتلا ہے، تو اس کا ایمان کس درجے کا ہے، جبکہ جو نہیں منع کر پا رہا اس کا ایمان انتہائی کم درجے کمزور ہے، تو اس کا ایمان کس درجے کا ہے؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب آدمی کبائر میں مبتلا ہوتا ہے، کہ آدمی جب بدکاری کرتا ہے تو ایمان اس کے دل سے نکال لیا جاتا ہے، اس کے سر پہ منڈلا رہا ہوتا ہے۔ آدمی جب چوری کرتا ہے تو ایمان اس کے سر پہ منڈلا رہا ہوتا ہے، دل میں نہیں ہوتا، پھر دوبارہ آ جاتا ہے، یعنی اتنے بڑے گناہ کرتے ہوئے ایمان بھی اس کے اندر نہیں رہتا۔ تو یہ دیکھنے کی بات ہے اور سمجھنے کی بات ہے کہ جو خود روزانہ کے گناہ میں مبتلا ہیں اور اس کو چھوڑتے نہیں ہیں، ایک تو یہ کہ دوسروں کو کہیں نہیں مان رہا ہے تو کم از کم دل میں برا سمجھے، اور ایک وہ مسلمان ہے جو نماز بھی پڑھتا ہے، جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے، جو پابندی سے گانے بھی سنتے ہیں، پائچے ٹخنے سے نیچے لٹکانے کو بھی گناہ نہیں سمجھتے، داڑھی منڈانے پر بھی مستقل قائم ہیں، تو یہ سمجھ لیں کہ یہ ایمان کس درجے کا ہے، جبکہ ہم نمازی بھی ہیں۔ ہم ظاہر سے ہماری آواز تو وہیں جاتی ہے جو لوگ سننا چاہتے ہیں، ان کی طبیعت میں نیکی ہے، پھر اب بازار والوں سے جا کے کیسے کہیں گے؟ جب ہم اس پر نہیں آئیں گے تو ہم بازار والوں تک یہ پیغام کیسے پہنچائیں گے؟ اس لیے فرما رہے ہیں کہ ہر جگہ استطاعت کا معاملہ ہے۔ پھر کوئی کہے کہ ہمیں تو داڑھی رکھنے پہ استطاعت نہیں ہے، ہمیں تو گانا چھوڑنے پہ استطاعت، یہ سب بیکار باتیں ہیں، کرنے کے کام کرنے سے ہوتے ہیں۔ کوئی ایسا قانون ہے، کوئی ایسا ہے کہ لوگ پتھر مارنے لگے؟ بتائیے، نبی علیہ السلام کل جو واقعہ گزرا جمعے میں، کوئی کسی نے اللہ نے آپ کو بھیجا تھا ضروری؟ آپ خود اپنی مرضی سے گئے تھے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں، شاید وہاں کوئی ایمان لے آئے، تو آپ تو ایک مستحب کام کے لیے آپ نے پتھر کھائے، ہم واجب کے لیے چند الفاظ جملے نہیں سن سکتے؟ ہم چند الفاظ کے ہو پورے ملا بن گئے، داڑھی اتنی بڑی ہو رہی ہے، پائچہ اتنا اوپر جا رہا ہے، تو یہ الفاظ ملیں گے، اس سے زیادہ کوئی کچھ نہیں کہ گریبان پکڑ لے، تم نے داڑھی کیوں بڑھا لی، تم نے پائچہ کیوں اوپر کر لیا۔ پاکستان میں ہم ہیں الحمدللہ، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ بعض اداروں میں ہے کہ اس سے پہلے اجازت لینی پڑتی ہے، اور اگر طریقے سے اجازت لی جائے تو بھی اجازت بھی دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں بعد میں اپنا گیٹ اپنا بدلنا، پہلے یہ رہے گا تو پھر یہی رہے گا، کیونکہ ان کے ہاں سیکیورٹی کے مسائل ہوتے ہیں، تو وہ ان سے بھی اجازت لی جا سکتی ہے۔ حضرت والا رحم اللہ تعالیٰ فرماتے تھے اس زمانے میں جب صدر ریگن امریکہ کا صدر تھا، تو اس زمانے میں کسی نے امریکی فوج میں سکھ نے امریکی فوج میں شامل ہونے کے لیے اس نے درخواست دی، تو اس کے افسروں نے بتایا کہ تمہاری درخواست کیسے یہاں تو داڑھی رکھنا ہی جرم ہے، داڑھی رکھ کے ساتھ کوئی فوج میں شامل نہیں ہو سکتا۔ تو اس نے اس زمانے میں تو خط و کتابت تھی، ای میل تو تھا نہیں، لہذا اس نے صدر امریکہ کو خط لکھا کہ میں آپ کی فوج میں آپ کے قوم کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، ملک کی، اور میری داڑھی جو چند ایک چھٹاک آدھا پاؤ کی بھی نہیں ہے، جہاں میرا 1.5-2 من کا جسم دوڑے گا وہاں میری داڑھی بھی دوڑے گی، تو آپ کو اس میں کیا پریشانی ہے، آپ مجھے مستثنا قرار دیں۔ تو صدر امریکہ نے اس کو مستثنا قرار دیا۔ اس سکھ کو اس نے مسلمانوں کو آئینہ دکھایا کہ دیکھو ہم گرو نانک سے کتنی محبت کرتے ہیں اور تم اپنے آقا سے کتنی محبت کرتے ہو، تم اپنے آقا سے کتنی محبت کرتے ہو۔ تو ہمیں تو آقا کی محبت میں کوئی منع بھی نہیں کر رہا ہے، یہ بھی نہیں کہ پاکستان میں کوئی ایسا عمومی قانون ہے، خاص اداروں کے لیے، خاص جگہوں کے لیے ہوتا ہے۔ اس کا بھی آسان طریقہ یہ ہے، اگر اجازت نہ ملے ریزائن کر دے، میں اللہ کو منہ دکھانا ہے مجھے، تم نہیں پالتے، پالنے والا اللہ ہے۔ اعلیٰ درجہ
تو یہ ہے، لیکن کہیں ادنا درجہ ہو تو اہل علم سے مشورہ کرے. لیکن یہ سمجھنا کہ بس اب کام چل رہا ہے، یہ تو ایسی مولویوں کی باتیں ہیں، ان قریب ایک کل آنے والی ہے، پتہ چل جائے گا کہ مولویوں کی باتیں ہیں یا مولا کی باتیں ہیں. مولوی کا استحقاق نہیں ہے، مولوی کا حق نہیں ہے کہ وہ باتیں بتائیں جو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں بتائیں. وہی بتائے گا. حضرت ثانی فرماتے ہیں